بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس فصل میں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ فلک متحرک بالارادہ ہے، فلک کی حرکت ارادیہ ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ دیکھیے کہ انہوں نے پہلی جو اینٹ ہے عمارت کی وہ ٹیڑھی رکھی، اب ساری عمارت ٹیڑھی۔ یہ سمجھے یہ بنیادی فرق ہے ان علوم میں جو مکتسب ہیں مشکات نبوت سے، اور ان علوم میں جو مستفاد ہیں عقل محض سے۔ ٹھیک ہے، ہم علم کلام میں گفتگو کرتے ہیں، علم کلام میں عقل محض کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ بے شمار ایسے عقائد ہیں، نظریات ہیں کہ جو شرع پر موقوف نہیں ہے، وہ شرع پر موقوف نہیں ہے، لیکن وہ معتد بہا تب ہیں جبکہ شرع ان کا اعتبار کرے۔ شرع شریف کے بغیر بھی ان پر دلائل موجود ہیں، لیکن علم کلام ان کو معتبر تب جانتا ہے جبکہ شریعت ان کا اعتبار کرتی ہے۔ شریعت اعتبار نہ کرے تو بیسیوں دلائل ہوتے ہوئے بھی ان کو معتد بہا شمار نہیں کیا جاتا، شریعت کو اصل قرار دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان حضرات نے شریعت کو اصل قرار نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، یہ بنیادی وجہ ہے کس کی؟ یہ بنیادی وجہ ہے کہ اگر علوم کی بنیاد جو ہے وہ مشکات نبوت سے مستفاد ہو، وہ فیض نبوت سے حاصل ہوا ہو، تو ذہن میں رکھیں دیکھو کوئی چیز ایسی قطعی یقینی ہونی چاہیے جس میں تردد کی کوئی گنجائش نہ ہو، اس پہ جو بنائی ہوئی عمارت ہے وہ درست جاتی ہے، برخلاف کس کے آپ کی پہلی اینٹ ہی اس انداز میں لگی ہو کہ جس میں آپ ڈبل مائنڈڈ ہو، متردد ہو، متذبذب ہو۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، بعد میں آپ نے ہزاروں دلیلیں دے دی، لیکن پہلی جو آپ کی بات ہے وہ قطعی ہے، یقینی ہے نہیں۔ جب جزء لا یتجزا کی بات آئی تھی تو میں نے آپ کو بتایا کہ جزء لا یتجزا چلے، اس کے اس بات کے دلائل کو ہم نے ضعیف مانا، لیکن اس کے ابطال کے دلائل بھی تو ضعیف ہیں۔ اس لیے بہت سے اہل علم نے اس کے بارے میں توقف کیا، جو کہ دونوں طرف کے ادلہ موجود ہیں۔ جب دونوں جانب کے ادلہ موجود ہیں تو اس کا بطلان قطعی نہیں ہے، یقینی نہیں ہے۔ جب اس کا بطلان یقینی نہیں ہے تو اب اس پہ آپ جس عمارت کی بنیاد رکھ رہے ہیں وہ درست کیسے ہو سکتی ہے؟ اب پہنچ گئے جی آسمان کیا وہ متحرک بالارادہ ہے۔ آگے چل کے مزید کہیں گے کہ اس کو حرکت دینے والی قوت کیا وہ جسمانیہ نہیں مجردہ ہے، پھر آگے چل کے کہیں گے جی وہ قوت قریبہ جو وہ جسمانیہ ہے۔ کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی ہے، اور پہلی جو اینٹ تھی وہ نادرست لگی۔ بہرحال اس میں دعویٰ یہ ہے کہ الفلک متحرک بالارادہ، فلک ہے متحرک بالارادہ۔ یہ فصل ہے اس بات کے بیان میں کہ فلک متحرک بالارادہ ہے۔ توجہ رکھیں، فلک متحرک بالارادہ ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں دلیل یہ کہ فلک کی حرکت ذاتیہ وہ ارادیہ مانو، اگر ارادیہ نہیں ہے تو پھر یا طبیعہ ہے یا قصریہ ہے۔ ٹھیک ہے، ماقبل میں انہوں نے اسی لیے تقسیم کر دی تھی کہ حرکت ذاتیہ کی 3 قسمیں، حرکت طبیعہ، حرکت قصریہ، حرکت ارادیہ۔ ٹھیک ہے نا، یہ تقسیم اسی لیے کی تھی یہاں پر آ کر اس بات کو بیان کرنے کے لیے۔ ابتداءً حرکت کی 2 قسمیں، حرکت ذاتیہ، حرکت عرضیہ۔ حرکت ذاتیہ کی پھر 3 قسمیں، طبعیہ، قصریہ، ارادیہ۔ طبعیہ، قصریہ، ارادیہ، اس کا بیان پہلے ہو چکا ہے۔ تو آپ ارادیہ مانو، ارادیہ نہیں مانو گے تو 2 احتمال ہیں، کیا؟ طبعیہ اور قصریہ۔ ٹھیک ہے، ذہن میں رکھیں طبعیہ نہیں ہو سکتی اور قصریہ بھی نہیں ہو سکتی۔ جب یہ دونوں نہیں ہو سکتے تو ارادیہ متعین بات ہے۔ دوبارہ سمجھے، دعویٰ کیا؟ الفلک متحرک بالارادہ۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ کہ فلک کی حرکت ذاتیہ یا ارادیہ ہے یا طبعیہ ہے یا قصریہ ہے۔ اگر ارادیہ مان لو تو مدعا
مطلوب کا مسئلہ حل ہو گیا. جی جی. اور اگر آپ ارادیہ نہیں مانتے تو اب دو احتمال ہیں، طبعیہ یا کسریہ. طبعیہ بھی نہیں ہو سکتی، کسریہ بھی نہیں ہو سکتی، لہٰذا ارادیہ ماننا پڑے گا. طبعیہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ توجہ رکھیں. حرکت طبعیہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہتے ہیں حرکت طبعیہ اس لیے نہیں ہو سکتی. حرکت طبعیہ کیا ہے؟ حرکت طبعیہ ہے کہ حالت منافرہ سے حروب، حرب، بھاگنا، اور حالت ملائمہ کی طلب. حالت منافرہ سے حرب اور حالت ملائمہ کی طلب. ٹھیک ہے. جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو آپ سمجھے فلک کی حرکت ہے حرکت مستدیرہ. جب فلک کی حرکت ہے حرکت مستدیرہ، اب اس حرکت مستدیرہ کو کیا بنائیں؟ حالت منافرہ سے حرب بنائیں. توجہ رکھیں. حالت منافرہ سے حرب بنائیں. دو باتیں ذہن میں رکھیں. حالت جو حرکت طبیعہ کے حالت منافرہ سے حرب، حالت ملائمہ کی طلب. آپ حرکت مستدیرہ کو بنائیں حالت منافرہ سے حرب، یہ نہیں بن سکتی. کیوں؟ غور کریں. حرکت مستدیرہ کیا ہے؟ جس نقطہ سے حرب ہے اسی نقطہ کی جانب کیا ہے؟ وہ سفر ہے. سمجھے؟ حرکت مستدیرہ ہے نا، حرکت مستدیرہ ہے تو جس نقطہ سے، جس زاویہ سے وہ عدول ہے اسی کی جانب رجوع ہے. جس سے فرار ہے اسی کی جانب سفر ہے. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ ٹھیک ہے. تو جب جس سے عدول ہے اسی کی جانب سفر ہے، جس سے حرب ہے اسی کی طلب ہے. جس سے حرب ہے اسی کی طلب ہے. تو ذہن میں رکھنا یہ بات باطل ہے کہ جس حالت سے بھاگ رہا ہے اسی کی جانب بھاگ رہا ہے. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ حرکت طبیعہ کیا تھی؟ حرکت طبیعہ تھی حالت منافرہ سے حرب اور حالت ملائمہ کی طلب. حالت منافرہ سے حرب، حالت منافرہ سے حرب، یہ حرکت مستدیرہ میں نہیں ہو سکتا. کیوں؟ حرکت مستدیرہ میں کیا ہے؟ حرکت مستدیرہ میں جس نقطہ سے سفر ہے اسی نقطہ کی جانب سفر ہے. من ہو اور الیہ ہے، ایک ہی امر ہے کہ جہاں سے آگے چلے گا ادھر ہی مڑ کے آئے گا. سمجھو بات نہیں؟ تو غور کریں کہ جس سے بھاگے اسی کی جانب بھاگے، جس سے حرب ہو اسی کی جانب حرب ہو. معروف من ہو اور معروف الیہ ایک ہو، یہ بات ہے. سو ماننا پڑے گا کہ حرکت مستدیرہ میں حالت منافرہ سے حرب والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، حالت ملائمہ کی طلب والی بات بھی نہیں. کیوں؟ حالت ملائمہ کی طلب اگر ہو حرکت فلک میں، حالت ملائمہ کی طلب ہو، حالت ملائمہ کی طلب کا تقاضا ہے کہ حالت ملائمہ حاصل ہو جائے تو حرکت رک جائے. ٹھیک ہے. حالت ملائمہ کی طلب کا تقاضا یہ ہے حالت ملائمہ حاصل ہو جائے تو حرکت رک جائے. فلک کی حرکت ہم نے دائمہ کہی ہے، وہ اس میں وہ رکتی ہے نہیں. تو اگر یہ حالت ملائمہ کی طلب تھی تو اس میں توقف ضروری ہے، حالانکہ اس میں توقف ہے نہیں. سو ماننا پڑے گا نہ یہ حالت منافرہ سے حرب ہے نہ حالت ملائمہ کی طلب ہے، تو یہ حرکت طبیعہ نہیں. اتنی بات سمجھیے. فلک کی حرکت ذاتیہ یا ارادیہ یا طبیعہ یا کسریہ. ٹھیک ہے. تو فلک کی حرکت ذاتیہ ارادیہ مان لو تو مطلوب حاصل. ارادیہ آپ نے نہیں مانی تو یا طبیعہ یا کسریہ. طبیعہ نہیں ہو سکتی، اس پہ ہم نے دلیل پیش کی. اچھا، کسریہ بھی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ غور کریں. حرکت کسریہ خلاف طبیعت، طبیعت کے تقاضے کے خلاف. جہاں طبیعہ نہیں وہاں کسریہ نہیں. جہاں طبیعت نہیں وہاں کسریہ نہیں. کیوں؟ طبیعت کے تقاضے کے خلاف تو تب ہو جب طبیعت کا تقاضا ہو. ہم یہاں کہہ رہے ہیں یہاں پر طبیعت کا تقاضا ہی نہیں ہے. جب طبیعت کا تقاضا نہیں تو اس کے خلاف بھی نہیں ہے، تو لہذا طبیعہ نہیں تو کسریہ نہیں. تو ثابت ہو کیا؟ حرکت ارادیہ. فلک کی حرکت کیا؟ حرکت ارادیہ. بات سمجھیے.
کیونکہ فلک کی حرکت ذاتیہ اگر ارادیہ نہ ہو البتہ ہوگی یا طبعیہ یا قصریہ، نہیں جائز کی طبعیہ، کیونکہ حرکت طبعیہ حرب ہے حالت منافرہ سے اور طلب حالت ملائمہ کی، اور یہ حرکت مستدیرہ میں محال ہے۔ کیوں؟ حالت منافرہ سے طلب، حالت منافرہ سے حرب، اس کا پہلے بیان کرتے ہیں، بل نہیں ممکن ہے کہ یہ حرب ہو، کیونکہ ہر نقطہ جس سے جسم حرکت کرتا ہے ساتھ حرکت مستدیرہ کی، اس سے حرکت اسی کی جانب توجہ ہے، اور شے سے حرب بالطبع محال ہے کہ اسی کی جانب توجہ بنے، جس سے بھاگ رہا ہے اسی کی جانب بھاگ رہا ہے، معروف عنہ اور معروف الیہ شے واحد ہے، یہ بات ہے۔ بہرحال نہیں ہے وہ طالب حالت ملائمہ کی، کیونکہ طبیعت جب پہنچا دے جسم کو حرکت کر کے حالت مطلوبہ تک، طبیعت اسے ساکن کر دیتی ہے، اور مستدیرہ ایسی نہیں ہے۔ مستدیرہ سے مراد مطلق مستدیرہ نہیں ہے، فلک کی مستدیرہ ہے جو دائمہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا بھائی، یہ طبعیہ نہیں ہے، اور نہیں جائز کہ قصریہ ہو، کیونکہ قصر طبع کے تقاضے کے خلاف ہے، جہاں طبع نہیں وہاں قصر نہیں، بات سمجھے نہیں۔ تو لہٰذا ثابت یہ ہوا، انہوں نے کہا بھائی ثابت یہ ہوا کہ فلک کی حرکت کیا حرکت ہے، توجہ ہے، ذہن میں رکھیں، یہ ان کی گفتگو کا خلاصہ۔ باقی ہمیں یہاں زیادہ رد و ابطال کی حاجت نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جب فلک کی حرکت ہی ثابت نہیں ہے تو اب ہم کیوں رد کریں کہ یہ ارادیہ نہیں ہے، طبعیہ ہے یا قصریہ ہے؟ بات سمجھے ہو؟ ہم کیوں رد کریں کہ فلاں نہیں ہے تو فلاں ہے، فلاں نہیں تو فلاں ہے، جب اس کی حرکت ہی ثابت نہیں ہے؟ بات ہے ہی، تو لہٰذا اس سے زیادہ رد کی کوئی حاجت نہیں، اس کی حرکت ہی ثابت نہیں، اور بالفرض اگر ثابت بھی ہو تو اس کا مستدیرہ ہونا ثابت نہیں، اگر مستدیرہ بھی مان لی جائے تو اس کا دائمہ ہونا ثابت نہیں، اس کا دائمہ ہونا بھی مان لیا جائے تو جو حرکت کا ہے، حرکت کا ان تین قسموں میں انحصار ہم پہلے بات بیان کر چکے، وہ بھی تسلیم نہیں ہے، تو منع ہمارے پاس بہت سے ہیں، اگر ہم اس بات کو مان بھی لیں، جب بھی منع ہمارے پاس بہت سے ہیں، لیکن بات ذہن میں رکھیں، ہمیں اس کا رد کرنے کی اس سے حاجت نہیں کہ حرکت ثابت ہی نہیں، اب آگے اس کو قصریہ بنائے طبعیہ بنائے، ثابت ہوگی تو بنائے گا، سمجھے بات کو، حرکت ثابت ہی نہیں۔